اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 164 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دو کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور پالنے والا تلاش کروں، حالانکہ وہی تو پالنے والا ہے ہر چیز کا، سب کو پالنے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ کہہ دو، یعنی آپ ان کو بتا دو کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور پالنے والا تلاش کروں، ڈھونڈوں، حالانکہ وہی سب کو پالنے والا ہے۔ تو پھر جس طرح آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا کرم میرے پیر کا ہے، یا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتوں میں یہ سب تیرا کرم ہے آقا، یعنی ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ پالنے والا، دینے والا، یا کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ جو میلاد کر رہے ہیں یا جو نیاز وغیرہ جو محرم میں کیا جاتا ہے، یا پیر پر جو دیکھ دی جاتی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے میری دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیونکہ یہ دولت کا اضافہ بھی ایک اس طرح سمجھو کہ نظر کرم ہی ہے، اس دنیاوی دور کے حساب سے ہی۔ تو یہ نظر کرم جو ہے یہ صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ قوانین رکھے ہوتے ہیں، ان قوانین کے تحت اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی دولت میں اضافہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو کوئی اس طرح کا کام کرے گا اس کو بدلہ اس کا ملے گا۔ تو دنیا کے اندر بھی وہی قانون کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح نہ ہوتا تو سارے جو مشرک ہیں، یا جس طرح آج کل انڈیا کے اندر اتنے جو نا ہندو ہیں، وہ تو سارے عام ہی ہیں نا، مسلمان تو چلو ہے تو وہ بھی مشرکوں کی لسٹ میں، جو آج کل اس طرح نبی کو پکار رہا ہوتا ہے یا کسی اس کے کسی پیر کے اندر پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہندوؤں کو تو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو تو پھر کچھ بھی نہ ملا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک حکمت رکھی ہوتی، قوانین رکھے ہوتے ہیں، اس کے تحت جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ چیزیں مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ چیز دے رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی ان کو بتا دو میں کسی اور کو پالنے والا تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کو پالنے والا ہے۔ ہر چیز کو پالنے والا، دینے والا اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی ہوتا ہے جو دے رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی گناہ مگر وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی جس نے گناہ کیا اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ دیکھیں یہاں بالکل کلیئر بات ہے کہ آپ جو کوئی بھی گناہ کرو گے اس کا ہر بندہ خود ذمہ دار ہوگا، اور خود جب ذمہ دار ہوگا تو سزا بھی وہ خود ہی بھگتے گا، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کی کسی سفارش کے کرنے سے وہ جو ہے نا وہ جا کر اس کی جان چھوٹ جائے۔ پھر اسی کا دیکھیں، پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہے ہیں، اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا، یعنی کیونکہ لازمی ہے کہ جب خود ذمہ دار ہے تو جو اس کا بوجھ ہوگا وہ خود اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ بوجھ جو ہوگا وہ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا اس کے بوجھ اٹھانے کا ذمہ دار نہیں ہے کہ دوسرا آ کے کہے کہ اس کا بوجھ مجھے دے دو، یا اس کی وجہ سے اس کا بوجھ ہلکا کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ بوجھ خود اٹھائے گا اور اس کو وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہیں، پھر وہ بتائے گا تمہیں ان باتوں کی حقیقت جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی آپ کا لوٹنا پھر اللہ ہی کی طرف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتائے گا جس پہ آپ ابھی اختلاف کر رہے ہو، نہیں مان رہے ہو۔ ہر بندے کے پاس اپنی اپنی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس باتوں کو پھیر گھیر کر وہ اپنی طرف رخ موڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن میں آپ اختلاف کر رہے ہو نا، ان کا میں نے آپ کو قیامت کے دن ہر بندے کو اس کا فیصلہ کر کے بتا دے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلنی ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ آخری فیصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی حکم دیں گے کہ اس کو ادھر بھیجو، اس کو ادھر بھیجو۔
اور پھر دیکھیں کہ کون آتا ہے چوچا کرنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو زمین کا خلیفہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ زمین ہے، ان کا خلیفہ میں نے آپ لوگوں کو بنایا، یعنی انسانوں کو بنایا ہے، اور بلند کیا تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر درجات اونچ نیچ رکھی ہے۔ اس درجات کی وجہ سے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، یہی درجات ہیں کہ دیکھو کوئی بیچارہ جو ہے نا جھونپڑیوں میں پڑا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ محلوں میں جو ہے نا کتوں کے ساتھ عیاشی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو درجات ہیں، اور یہ درجات اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ کے حساب سے رکھے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ درجات کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ آزمائے تم کو ان نعمتوں کو بارے میں جو اس نے تمہیں عطا کی، یعنی آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کے بارے میں آپ کو آزمایا جائے گا، یعنی جس کو زیادہ دیا ہے اس کو اتنا اللہ تعالیٰ آزمائے گا، جس کو کم دیا ہے اس کے ساتھ وہ رویہ ہوگا۔ اسی لیے جس شخص کی جتنی وقت ہوتی ہے اس طرح کا اللہ تعالیٰ اس سے حساب لیتے ہیں۔ ابھی کس سے اگر کوئی ملک کا صدر ہے تو اس کو ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، کوئی غریب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے ملک کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کا اس حساب سے پوچھا جائے گا۔ تو وہ جو جتنے بڑے ہیں ان کو خود بھی سوچنا چاہیے، اس کے جوابات بھی اتنے ان سے کیے جائیں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ جو ہے نا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دولت دی اور آپ سے بس عیاشی کے لیے آپ کو رکھا ہوا تھا کہ آپ عیاشیاں کرتے جاؤ، آپ سے پوچھ گاچھ بھی اتنی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے، اور بے شک وہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ نبی بے شک تمہارا رب جو ہے نا بہت تیز ہے سزا دینے میں، یعنی اللہ تعالیٰ سزا دینے میں آئے تو منٹوں میں سزا دے دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا بندے کو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے اپنی خصوصیت ایک اور ہی بتا رہے ہیں کہ بے شک وہی بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا ہے، یعنی آپ اس غلطی کو مان کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا، رحم بھی کر دے گا۔ تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 165 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور اس آیت کے ساتھ یہاں اس سورہ کا اختتام ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، جو بنائیں گے وہ سورہ اعراف کی ہوگی، اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔